فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لاتعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آئے تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہے اور ان میں بھی چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں۔ فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 پر ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کا اپنا قاصد پیغمبر بنانے والا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے ہیں اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے۔ وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے ان کے قد و قامت کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے جس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین میں ہے اور اس کے کندھوں پر عرش ہے۔ اس کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی، اس طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام ان کے لیے فوراً گوشت لے کر آئے، مگر انہوں نے اسے تناول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، سستی، کاہلی، دکھ، تکلیف، تھکاوٹ اور اکتاہٹ وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ دن رات فقط اللہ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں جو صرف اللہ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں میں کہیں 4 انگلیاں جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورت کسی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لیں۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور جاندار کی صورت اختیار کرنے کی فرشتوں کو طاقت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی صراحت یا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ ان کی انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔
सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाते थे और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सिवाय 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को इंसानों और जिनों से कई गुना ज़्यादा क़ुव्वत व ताकत अता कर रखी है। फरिश्ते अपने हर काम में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं, जिसमें किसी किस्म की कमी बेशी या सुस्ती और काहली वगैरह का मुजाहरा नहीं करते। जिन फरिश्तों की जब और जहाँ ड्यूटी शुरू होती है वो उस वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे एहसन तरीक़े से सरअंजाम देते हैं। जिस तरह इंसानों की पैदाइश और मौत की मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, फरिश्तों के लिए ये मराहिल नहीं है, यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले से मौजूद इंसान फोत होते रहते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया है तब से वो ज़िंदा है और क़यामत कायम होने तक जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे वो ज़िंदा रहेंगे। तब तक अल्लाह की तरफ से उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई है उन्हें अहसन तरीक़े से वो पूरा करते रहेंगी। लेकिन जब क़यामत आएगी तो ये फरिश्ते भी मौत से दो चार होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज़ जिंदा ना रहेगी। इसी सूरत हाल को कुरान मजीद में इस तरह बयान किया गया है, ज़मीन पर जो है सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की ज़ात जो अज़मत और इज़्ज़त वाली है वही बाकी रह जाएगी। इसी तरह एक और मुकाम पर इरशाद हुआ कि हर नफ्स को मरना है।